اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنی عربی لرننگ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ جمع مؤنث سالم پہ کس طرح سے اس کو ہم بناتے ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے اور اس میں کس طرح کے اعراب آتے ہیں، اور آگے کی چیزیں بھی دیکھیں گے۔ اس سے جو پچھلی کلاس تھی اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں کہ منفرد منصرف صحیح کو ڈسکس کیا تھا ہم نے، اور منفرد منصرف جار مجارہ صحیح کو کیا تھا، جس کو قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے جمع مکسر منصرف کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں جمع مؤنث سالم، کہ جمع مؤنث سالم کو کیسے بناتے ہیں۔ جمع مؤنث سالم بیسیکلی وہ ہوتا ہے جسے بناتے وقت واحد کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر واحد ہو اس میں اگر الف یا اور تا لگا دیں، اس کا اضافہ کر دیں تو وہ بن جائے گا، اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم کرتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی سالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اس کی شکل بگڑتی نہیں، وہی شکل رہتی ہے، صرف الف اور تا کا اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے کہتے ہیں مسلماتن سے مسلمات، تو ظاہر ہے کہ مسلماتن میں اور مسلمات میں الف اور تا کا فرق ہے۔ اس طرح سے صالحاتن سے صالحات، کافراتن سے کافرات، حسناتن سے حسنات، مبلغہ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، مبلغاتن سے مبلغات۔ تو اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ جمع مؤنث سالم وہ ہوتا ہے کہ جس کو بناتے وقت اس کے واحد کا وزن سلامت رہتا ہے، اور اس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے جو اعراب ہوتے ہیں وہ حالت رفع میں وہ ضمہ کے ساتھ آتے ہیں، اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ آتے ہیں۔ حالت رفع، حالت نصبی اور جری کیا ہوتا ہے اس کو ہم بہت ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو حالت رفع کے اندر جو اس کے جو اعراب آتے ہیں وہ ضمہ کے ساتھ آتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے ہنہ مسلماتن، تو اب یہاں پہ مسلماتن میں پیش ہے یعنی ضمہ ہے، یعنی وہ مسلمان عورتیں، ہنہ مسلماتن۔ اس طرح اگر حالت نصبی اور جری کے اندر ہم نے کہا ہے کسرہ کے ساتھ آئیں گے، یعنی زیر کے ساتھ آئیں گے۔ ایسا حالت نصبی اگر ہو تو ہم کہیں گے رایت مسلماتن، یعنی میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا۔ یا حالت جری اگر ہو تو اس میں ہم کہیں گے مررت بمسلماتن، یعنی میں نے مسلمان عورتوں کے پاس سے گزرا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ حالت رفع میں مسلماتو آ رہا تھا، مسلماتن آ رہا تھا، یعنی کہ ضمہ آ رہا تھا حالت رفع میں، اور جبکہ حالت نصبی اور حالت جری میں دونوں کے اندر زیر یعنی کسرہ آ رہا تھا، یعنی ہم نے رایت مسلماتن پڑھا اور مررت بمسلماتن پڑھا۔ اس کے علاوہ ہم اگلی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ اگلی اقسام ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف جو اسم مرب کی وہ اسم مرب ہے جس پر کسرہ اور تنوین نہ آتی ہو، ٹھیک ہے۔ منصرف ہم پڑھ چکے تھے، منصرف وہ ہوتا ہے اس میں تنوین آتی ہے۔ یہاں پہ غیر منصرف کے اندر وہ اسم مرب ہے جس پر کسرہ اور تنوین نہ آتی ہو، جیسے احمد، اس کے ٹھیک ہے نا۔ تو احمدوں میں ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کسرہ ہے اور نہ تنوین ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسرہ ہم زیر کو کہتے ہیں اور تنوین ہم دو پیش کو کہتے ہیں۔ جیسے احمدن ہوتا تو تنوین ہوتا، یا احمدی ہوتا تو کسرہ ہوتا۔ تو یہاں پہ جو غیر منصرف کے اندر وہ نہ کسرہ آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے، اور حالت نصبی اور جری میں یہ فتحہ کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ اس میں مرب ہے جس میں کسرہ بھی نہیں آتی اور تنوین بھی نہیں آتی، اور اس کی حالت رفع وہ ضمہ کے ساتھ آتی ہے، اور حالت نصبی اور جری وہ فتح کے ساتھ آتی ہے۔ جیسے ہم مثال حالت رفع اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے جاؤ احمدو، یعنی آیا احمد۔ اب دیکھیں اس میں پیش ہے، ٹھیک ہے نا، ضمہ ہے اس میں نہ تو تنوین ہے اور نہ کسرہ ہے۔ تو حالت رفع میں تو یہ ضمہ کے ساتھ ہوگا، جا احمدو، آیا احمد۔ اس طرح حالت نصبی کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ آتا ہے، یعنی زبر کے ساتھ آتا ہے۔ تو حالت نصبی کے اندر ہم کہیں گے رایت احمدہ، میں نے احمد کو دیکھا۔ اور اگر حالت جری ہو تو ہم کہیں گے مررت باحمدہ، میں احمد کے پاس سے گزرا۔ تو آپ دیکھیں گے حالت رفع میں وہ ضمہ آ رہا ہے، اور حالت نصبی اور حالت جری کے اندر وہ آپ کا نصب حالت نبی اور فتح کے ساتھ آ رہی ہے۔ حالت نصبی اور جری جو دونوں فتح کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، جبکہ یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں، یعنی وہ 6 اسم جو حالت تصغیر میں نہ ہوں، واحد ہوں، تثنیہ و جمع نہ ہوں، اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور طرف کی مصاب ہوں۔
اس میں متکبرہ ستہ مکبرہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا ہوتی ہیں، وہ ہم یہ ہیں، جیسے ابن ہے، اخن ہے، ہمن ہے، ہنن ہے، فمن ہے، وضو مالن ہے۔ اور جب یہ یا متکلہ کی غیر کے طرح مضاف ہوں تو یہ جو ہے فالوئنگ صورتیں یا ذیل صورتیں کیا کہتے ہیں اختیار کریں گی۔ جیسے کیا کہتے ہیں ابو ہے تو ہم اس کو کہیں گے ابو کا، اخو ہے تو ہم کہیں گے اخو کا، ہمو ہے تو ہمو کی، ہنو ہے تو ہنو کا، فوقا، ذو مالن۔ اب ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ ان کے اعراب جو حالت رفیع میں جو ہے واو کے ساتھ یعنی ضمہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں آئیں گے، واو کے ساتھ آئیں گے۔ حالت نصبی میں کیا کہتے ہیں الف کے ساتھ آئیں گے، اور حالت جری میں یا کے ساتھ، ہم واو الف یا ہم پڑھ چکے تھے، ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم تقدیری اور جو دوسرے طرح کے اعراب ہوتے ہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کے جو اعراب ہوتے ہیں وہ حالت رفیع میں واو کے ساتھ آئیں گے، حالت نصبی میں الف کے ساتھ آئیں گے، اور حالت جری کے اندر یا کے ساتھ آئیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں گے جا اخو کا وضو مالن، یعنی حالت رفیع ہے، حالت رفیع کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جی واو کے ساتھ آئیں گے، تو ہم نے پڑھا ہے کہ جا اخو کا وا ذو مالن، یعنی آیا تیرا بھائی اور مال والا۔ تو جو وا ہے اور کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو حالت رفیع میں یہ واو کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہیں گے جا اخو کا وضو مالن۔ حالت نصبی کے اندر ہم نے کہا تھا کہ الف سے آئے گا، تو اگر حالت نصبی ہوگا تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ رائی تو اخا کا وضا مال ہے، یعنی میں نے تیرے بھائی اور مال کو دیکھا۔ اس طرح ہم نے حالت جری میں کہا تھا کہ یہاں کے ساتھ آئے گا، تو یہاں پہ کہیں گے مررتو بحی کا وزی مالی، میں تیرے بھائی اور مال والے کے پاس سے گزرا۔ تو ابن اخن ہمن ہنن فمن، اصل میں کیا کہتے ہیں یہ جو ہے ابو اخو ہمو ہنو اور فہو تھے، جب یہ آیت مکلم کی طرف غیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو تعلیل کے باعث ان کی حذف شدہ واو واپس آ جاتی ہے، جیسا کہ کیا کہتے ہیں مذکورہ مثال کے اندر واضح ہوا ہے۔ اگر یہ اسما حالت تغیر میں ہوں تو ان کے اعراب منفرد منصرف صحیح والے ہوں گے، جیسے کہ جا ابیا، یا کیا کہتے ہیں رائی تو ابیا، یا مرتو بے ابیو، یا یوں ہی اگر یہ مضاف نہ ہوں تب بھی منفرد منصرف صحیح والے اعراب کو قبول کریں گے، جیسے جا ابن، رائی تو ابن، مرتو بے ابن۔ یا اگر تثنیہ یا جمع ہوں، یا تثنیہ جمع والے ہوں، یا اگر یا متکلم کی طرح مضاف ہوں، تو چوتھی قسم غلامی والے اعراب کے کیا کہتے ہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم ہوتی ہے تثنیہ۔ تثنیہ بیسیکلی وہ اسم ہوتا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں بیسیکلی عربی میں ہم تین طرح کے ورڈ استعمال کرتے ہیں، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، ہم مفرد کہتے ہیں، ہم تثنیہ کہتے ہیں، ہم جمع کہتے ہیں۔ مفرد ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تثنیہ جو ہے وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع جو ہے دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم ساتویں قسم تثنیہ پڑھ رہے ہیں۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو کہ واحد کے آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کر دیا گیا ہو اور وہ دو افراد پر دلالت کرے، جیسے کہ رجل سے رجلانے، تو اب رجل جو ہے وہ ایک آدمی ہے، اور رجلانے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ دو آدمی کی طرف کیا کہتے ہیں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس طرح سے ایک اور قسم ہوتی ہے کلتا، کلا و کلتا، جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، جیسے کیا کہتے ہیں کلا ہوما و کلتا ہوما، ہم پڑھتے ہیں نا کلا ہوما فی النار قرآن کے اندر، تو یہ کیا کہتے ہیں ضمیر مضاف ہوں۔ اس طرح سے اسنان اور اسنتان ہوتے ہیں۔ تو اسنان اور اسنتان کیا ہے کہ ان کے اعراب حالت رفیع میں الف ما قبل مفتوح ہوتا ہے، حالت نصبی میں جو ہے وہ یا ما قبل مفتوح ہے، اور حالت جری میں یا ما قبل مفتوح ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ کہتے ہیں حالت رفیع اگر ہم دیکھیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ جا رجلان و کلاہما و اسنان، یعنی آئے دو مرد اور وہ دونوں۔ اگر حالت نصیب میں پڑھیں گے تو ہم نے پڑھا ہے کہ اوپر کا جی یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، یعنی کہ حالت نصیب اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے رائے تو رجلین و کلیہما و اسنین، یعنی دیکھا دو مردوں کو اور ان دونوں کو۔ اور حالت جری میں اگر ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے مررتو برجلین و کلاہما و اسنین، یعنی میں نے دو مردوں اور ان دونوں کے پاس سے کیا کہتے ہیں میں نے گزرا۔ 10ویں قسم جو اس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جمع مذکر سالم، یعنی جمع مذکر سالم بیسیکلی وہ جمع ہوتی ہے کہ جیسے بناتے وقت جو ہے واحد کا وزن سلامت رہے اور واحد کے آخر میں واو یا نون مفتوحہ کا اضافہ کر دیا جائے، یعنی اگر یہ مثال کے طور پر اس کو کیا کہتے ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جیسے مسلم سے مسلمونہ، تو مسلم سے مسلمونہ جو ہے اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ واحد کا وزن بھی کیا سلامت رہا، اور آخر میں کیا کہتے ہیں کیا ہو گیا واو اور نون مفتوحہ کا اضافہ ہو گیا، مومنونہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، مسلمونہ مومنونہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے کیا کہتے ہیں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ 11ویں قسم ہوتی ہے اولو، تو بیمانی یہ زو کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح عشرونہ یا تتسونہ یعنی 8 دہائیاں، عشرونہ ثلاثونہ اربونہ خمسونہ ستونہ سبونہ سماونہ تسعونہ، تو یہ بیسیکلی کیا کہتے ہیں ان کے اعراب بھی کیا کہتے ہیں بیسیکلی حالت رفیع میں واو قبل مضموم ہوتے ہیں، حالت نصبی و جری میں یا قبل مکسور ہوتے ہیں،
جیسے کیا کہتے ہیں اگر حالت رفیع میں ہم کہہ رہے ہو تو ہم کہیں گے جا مسلمون و اولو مالی، یعنی آئے مسلمان مال والے اور 10 مرد. تو یہاں پہ عشرون و رجالن ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جا مسلمون و اولو مالی و عشرون رجالن، یعنی آئے مسلمان مال والے اور 10 مرد. اگر حالت نصبی میں اس کو ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے رائے تو مسلمین اولی مالی و عشرین رجالن، میں نے مسلمانوں کو دیکھا مال والوں اور 10 مردوں کو. اگر حالت جری میں ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے مررت بمسلمین و اولی مالی و عشرین رجالن، یعنی میں نے مسلمان مال والوں اور 10 مرد والوں کے پاس سے کیا کہتے گزرا. اس کی ایک اور قسم ہوتی ہے اسم مقصور کی. اسم مقصور بیسیکلی وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے الموسیٰ. تو اگر کیا کہتے ہیں اگر آخر میں کیا کہتے ہیں اسم جو ہے الف مقصورہ اگر ہو، الموسیٰ ہے جیسے، تو کیا کہتے ہیں اس طرح کے جو اگر کوئی اسم کیا کہتے ہیں آئیں گے تو وہ اسم بھی کیا کہتے ہیں ہوتی ہے آپ کو کہلاتی ہے جمع اسم مقصورہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کی ایک اور قسم ہوتی ہے غیر جمع مذکر سالم، جبکہ یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی. اس کے اعراب جو ہے حالت رفیع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ ہوتے ہیں، حالت نصبی میں تقدیری فتح کے ساتھ ہوتے ہیں، اور حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے کیا کہتا ہے اگر حالت رفیع میں دیکھیں گے جا موسیٰ و غلامی، کہ جی موسیٰ آیا سر منڈا میرا غلام، جا موسیٰ و غلامی، یعنی ظاہر ہے کہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ آیا سر منڈا اور میرا غلام. یہاں ہم کیا کہتے ہیں رایت الموسیٰ و غلامی، میں نے دیکھا سر منڈے اور اپنے غلام کو. موسیٰ بیسیکلی سر منڈے کو کہتے ہیں. اور حالت جری جو ہے مررت بموسیٰ و غلامی، میں گزرا سر منڈے اور اپنے غلام کی طرف. تو بیسیکلی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اعراب آ رہے ہیں وہ یہاں پہ تقدیری اعراب کیا کہتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. حالت رفیع میں تقدیری ضمہ ہے، اور کیا کہتے ہیں حالت رفیع کے اندر جو تقدیری فتح ہے، اور حالت جری کے اندر تقدیری کسرہ ہے. اس کے علاوہ ایک قسم ہوتی ہے اسم منقوص، یعنی وہ اسم جس کے آخر یا اس کا ماقبل جو ہے مکسور ہو، جیسے القاضی. اب یہاں اسم مقصور سے مراد وہ اسم نہیں ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ زائد ہو، جیسے حبلہ، کیونکہ وہ تو غیر منصرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے ایسا اسم مراد ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ غیر زائدہ ہو، یعنی لام کلمہ سے بدلا ہوا ہو، جیسے المصطفیٰ. ٹھیک ہے نا. تو مذکورہ مثال میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا علم مبارک نہیں، بلکہ عیسیٰ یعنی سر مونڈنا ہے. مصدر سے اسے مفعول کا صیغہ ہے، بغیر الف لام کے ترمیم کے ساتھ موسیٰ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے اعراب جو ہوتے ہیں یہ بھی جو تقدیری اعراب اس کے ساتھ کیا کہتے آتے ہیں. حالت رفیع میں جو ہے یہ تقدیری ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی کے اندر یہ لفظی فتح کے ساتھ ہوتا ہے، حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کیا کہتے ہیں ہم کہیں گے حالت رفیع میں ہم کہیں گے، جیسے ہم نے کہا کہ تقدیری ضمہ کے ساتھ ہے تو جال قاضی، آیا قاضی. حالت رفیع میں ہم کہیں گے رایت القاضی، میں نے دیکھا قاضی کو. اور حالت جری کے اندر کہیں گے مررت بقاضی، میں گزرا قاری کے پاس. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں قسم ہوتی ہے جمع مذکر سالم، جبکہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمی. تو اس کے اعراب جو حالت رفیع میں جو ہے وہ تقدیری واو ہے، حالت نصبی اور جمری جو ہے جا ماقبل مکسور کے ساتھ ہے. جیسے حالت رفیع میں اگر ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے جا مسلمی، آئے میرے مسلمان. اگر ہم حالت نصبی میں کہیں گے تو ہم کہیں گے رایت مسلمی، میں نے دیکھا اپنے مسلمان کو. اور حالت جری میں اگر ہم کہیں گے تو کہیں گے مررت بمسلمی، میں گزرا اپنے مسلمانوں کے پاس سے. تو اس طرح سے کیا کہتے ہیں چیزیں اس کے اندر کیا کہتے ہیں، اس میں جمع مذکر سالم کا نون جو ہے گر گیا ہے، اس لیے اس کا مطلب ہی رہ گیا ہے. پھر قاعدہ یہ ہے کہ واو اور یا ایک کلمے میں کھٹی آ جائے تو میں سے پہلا حروف جو ہوگا وہ ساکن ہو تو واو کو یا کرنا ہوگا، اور یا کا جو ہے اس پہ ادغام واجب ہے. تو اس کی بہرحال ڈیٹیل کیا کہتے ہیں ہم بعد میں کیا کہتے دیکھ لیں گے. تو ہاں چونکہ ویڈیو آلریڈی کیا کہتے ہیں وہ زیادہ کیا کہتے ہو گئی ہے کافی. تو بہرحال آج کیا کہتے ہیں ہم نے جو بیسیکلی مورب کے جو ہم نے جو ڈفرینٹ چیزیں دیکھی جس میں کیا کہتے ہیں ہم عربی حالت کو کیا کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، اس کے اندر کیا کہتے ہیں ہم نے جو ہے بہت ساری چیزوں کو کیا کہتے ہیں آج ہم نے کیا کہتے دیکھا ہے. اس میں ہم نے کیا کہتے دیکھا ہے تثنیہ کو. ہم نے اگر میں اس کو سیکوینس سے کیا کہتے بتانا چاہوں کہ جی میں نے کس سیکوینس سے اس کو کیا کہتے آج دیکھا ہے، تو ہم نے کیا کہتے ہیں دیکھا جمع مؤنث سالم کو دیکھا، ہم نے اس میں غیر منصرف کو دیکھا کہ اس میں کس طرح کے اعراب لگتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اسماء ستہ مکبرہ موجودہ جبکہ یا متکلم کی غیر کی طرف مضاف ہوں، اس میں کس طرح سے کیا اس کے 6 قسمیں ہوتی ہیں. اب نخن ہم فمن ذو مالن، اس میں کس طرح سے کیا کہتے ہیں اعراب وغیرہ حالت رفیع نصبی اور جری میں کس طرح کے اعراب ہوتے ہیں.
اور یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ واو الف یا کے ساتھ کیا کہتے آتے ہیں. اس طرح سے کیا کہتے ہیں ہم نے جو تثنیہ دیکھا، تثنیہ وہ ہے کہ واحد کے وزن پر ہو اور آخر میں صرف الف اور نون مقصورہ کا اضافہ کر دیا ہو. اور آپ کو جیسا کہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو تثنیہ ہے وہ دو افراد کے بعد دلالت کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کلتا جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اثنان اور اثنتان بھی کیا کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا. جمع مذکر سالم بھی کیا کہتے ہیں ہم نے دیکھا. الو دیکھا ہم نے، شرونا اور تسونا دیکھا ہم نے. اس کے علاوہ ہم نے اسم مقصورہ دیکھا کہ جی اسم مقصورہ کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے جمع غیر جمع مذکر سالم جبکہ یا متکلم سے مضاف ہو یہ بھی کیا کہتے ہیں ہم نے دیکھا آج. اور ہم نے اس سے منقوص بھی دیکھا، یعنی وہ اسے اس کا آخر یا اس کا ماقبل مکسور ہو، جیسے القاضی. یہ ہم نے کیا دیکھا، اس کی ایگزامپل پڑھی. اس کے اعراب بھی ہم نے پڑھا کہ حالت رفیع کے اندر تقدیر ضمہ ہے، حالت نصبی کے اندر جو فتحی ضمہ ہے، اور حالت جری کے اندر تقدیری کسرہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا کہ جمع مذکر سالم جو کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو وہ بھی کیا کہتے ہیں ہم نے دیکھا. جیسے اس میں جو ہے تقدیری اعراب آتے ہیں، یعنی حالت رفیع میں تقدیری واو ہوتا ہے، حالت نصبی اور جری میں جو ہے یا ما قبل مقصور کے ساتھ کیا کہتے ہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ہم نے جو ہے دیکھا کہ جی اس کے کو کس طرح سے اس کو بناتے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں اگر واو اور یا کلمہ اگر اکٹھی آ جائیں تو اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے کیا کہتے ہوگا. تو آج اپنے لیکچر کو کیا کہتے ہیں ہم یہیں تک رکھتے ہیں. تو اگلے لیکچر میں کیا انشاءاللہ کیا کہتے ہیں ہم بات کو کیا کہتے ہیں فردر کیا کہتے ہیں آگے بڑھائیں گے، اور ہم کیا کہتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں بڑھیں گے اس کے اوپر. اور ہم انشاءاللہ کیا کہتے ہیں ہم اس میں مورب کے اسباب منع صرف کے اعتبار سے تقسیم کیا کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے بیسیکلی منصرف غیر منصرف ہوتا ہے، تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کا ڈیٹیل کیا کہتے ہیں ہم جو ہے وہ ہم یہاں پہ فردر کیا کہتے ہیں پڑھیں گے. تو ہم اسباب منع صرف کی طرف اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیکچر کو یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ حافظ.